جنازے میں جائیے تو دیکھیے کس کا جنازہ ہے۔ حضرت مولانا محمد ظاہر صاحب نے جنازہ نہیں پڑھایا تو پورا واویلا مچ گیا رودولی بھر میں کہ دیکھیے جنازہ انہوں نے نہیں پڑھایا۔ ترمذی شریف کی حدیث سنیے، ہمارے آپ کے آقا و مولا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں ایک شخص کا انتقال ہو گیا، آپ چل کر نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ سرکار تشریف لے گئے، جنازے کے قریب گئے اور جب کفن ہٹا کے چہرہ دیکھا تو سرکار مصلی چھوڑ کر واپس چلے آئے، جنازے کی نماز نہیں پڑھائی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر نہیں پڑھانا تھا تو گھر ہی رک جاتے، آتے ہی نہیں، اور جب آ گئے تھے تو آپ کو پڑھا دینا چاہیے، بغیر پڑھائے کیوں چلے گئے؟ تو اللہ کے نبی کا جواب سنو، جس نبی کا کلمہ پڑھتے انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ جس کی نماز جنازہ کے لیے مجھے بلایا گیا تھا یہ میرے عثمان کی بدگوئی کرتا تھا، عثمان کی بارگاہ میں تبرہ بکتا تھا، عثمان غنی کی توہین کرتا تھا، اور جو میرے صحابی کی بارگاہ میں تبرہ بکے، توہین کرے، بدگوئی کرے، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ آپ کیسے امتی ہو کہ آپ نے اعلان سنا فلاں کا انتقال ہو گیا، بڑے افسوس کے ساتھ اعلان کیا جاتا ہے فلاں وقت فلاں جگہ جنازہ ہوگا، آپ پہنچ گئے، اللہ وہ پر کہہ کے کھڑے ہو گئے کہ صاحب یہ تو جنازہ ہے، پڑھنا چاہیے، کم سے کم یہ بھی تو سوچئے جس نبی کے آپ امتی ہو، جن کا آپ کلمہ پڑھتے ہو، ان کی طرز زندگی کیا؟ سرکار چاہتے تو گھر سے نہ جاتے یا راستے سے لوٹ جاتے، مگر سرکار گئے، جنازے کا کفن ہٹا کے دیکھا اور اس کے بعد واپس آئے اور لوگوں کو بتایا کہ میرے عثمان غنی کی توہین کرتا تھا، اس لیے میرے صحابی کا جو تبرہ بکے میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ سرکار اس لیے گئے تھے اور اس لیے انکار کر دیا تھا تاکہ قیامت تک سرکار کا کلمہ پڑھنے والے اپنے نبی کی سنت کو یاد کر لیں کہ جنازے کی نماز اسی کی پڑھی جائے گی جو نبی کا وفادار ہوگا، نبی کا شہدائی اور فدائی ہوگا۔ اگر کوئی نبی کا غدار ہے، نبی کی بارگاہ میں توہین کرتا ہے یا نبی کے صحابہ کی گستاخی کرتا ہے تو اس کے جنازے میں، اس کی عرضی میں جانا ہی نہیں چاہیے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، یہ نبی کے دشمن جب مر جائیں تو ان کی نماز جنازہ مت پڑھو، ان کی قبر پہ کھڑے مت۔ یہ اللہ کا فرمان، اللہ فرماتا ہے